اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب، دراصل یہ کتاب 1000 سال پہلے لکھی گئی۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی قصیدہ، فرمایا کہ 70 طواف اس کتاب کو لے کر 70 طواف کیے، اور ہر طواف پہ اللہ پاک جل شانہ سے، ہر طواف پہ اللہ جل شانہ سے اس کی قبولیت مانگی اور اس کی مقبولیت مانگی، اس کی قبولیت مانگی، اس کی مقبولیت مانگی، اس کی قبولیت مانگی، اور اللہ پاک جل شانہ نے اس کو قبول فرمایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ کی رضا کے لیے کر کے اللہ سے ان کی قبولیت مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت اور مقبولیت بھی ہوتی ہے، محبوبیت بھی ہوتی ہے، اور وہ چیز پھر انسانیت کی خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب کشف المحجوب، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے۔ آج صدیاں ہو گئیں، صدیاں ہو گئیں، اور صدیوں سے انسانیت کی خیر کا یہ ذریعہ بنی۔ آج کے سبق میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف تبع تابعین میں سے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے امام، شان بہت بڑی، حقائق کے بیان کرنے میں بیان شافی اور بہت ہی روح پرور، تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے زندگی کی نہایت پرمسرت اور خوشگوار گزاری۔ ابن عطاد شبلی، حسین بن منصور حلاج، اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کو آپ نے پایا، اور مکہ مکرمہ میں یعقوب نہر جوری کی صحبت بھی اختیار کی، بہت اچھے اور پاکیزہ سفر کیے۔ آپ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی ذات کی طرف توفیق مرحمت فرمائی، دنیا سے اعراض کیا۔ آپ فرماتے ہیں توحید طبیعت سے اعراض کرنا ہے۔ تمام طبیعتیں اللہ کی نعمتوں سے محجوب اور اندھی ہوتی ہیں۔ جب تک طبیعت سے روگردانی نہ ہو، حق کی طرف توجہ ہو سکتی ہے۔ طبیعت کی پیروی کرنے والا توحید کی حقیقت سے حجاب میں ہوتا ہے، اور جب تو نے طبیعت کی خرابی کو دیکھ لیا تو توحید کی حقیقت کو پا لیا۔ طبیعت، دو چیزیں ہیں آج کے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک طبیعت ہے، ایک شریعت ہے۔ طبیعت، کسی فقیر کی صحبت میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ اور آپ کو علم ہے کہ یہ کشف المحجوب صبح کیوں رکھا ہے؟ جب انسان کھانا کھاتا ہے، چاہے رات جتنا بھی سویا ہوا ہو، تو اس وقت اس کے سونے کی تمنا ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کون طبیعت کو توڑتا ہے، ٹیک کو ہٹاتا ہے، سونے کی حیثیت کو ختم کرتا ہے۔ طبیعت، ایک طبیعت ہے کسی فقیر کی صحبت میں، جیسے آپ تشریف لائے، یہاں طبیعتیں ٹوٹتی ہیں، طبیعتیں ٹوٹتی ہیں۔ میرا تو مزاج اس چائے کے پینے کا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کوئٹہ سے لاہور تک کا سفر ٹرین پہ کیا۔ ہر اسٹیشن پہ جہاں کچھ دیر ٹرین کھڑی ہوتی تھی، چائے والے آتے تھے تو وہ چائے لاتا تھا، چائے کے لیے کہتا تھا، اور زیادہ منگواتا تھا بندہ، چائے 3-4 کپ، کہتا تھا گرم لائیں۔ اگر وہ ابلتی ہوئی چائے نہیں لاتا تھا تو واپس کر دیتا تھا۔ ایسی چائے جو زبان پہ چھالے ڈال دے، اور انگلی ڈبائیں تو انگلی بھی چھالوں سے بھر جائے، وہ چائے پیتا تھا، اور ایسے پیالی میں ڈالتا تھا اور 3-4 کپ ایسے فوراً پی جاتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئٹہ سے کوئی 35 گھنٹوں کا سفر کیا، اندازہ اس سے بھی زیادہ، اور میں اس کا یہ عمل دیکھتا رہا۔ کہا کہ میں تو روٹی اس مزاج کی، میری رہائش اس مزاج کی، کوئی کہے لائٹ بند کر دیں، میں روشنی میں سوتا ہوں، کوئی کہے میں تو اندھیرے میں سوتا ہوں۔ جب طبیعتیں ٹوٹیں گی، ان طبیعتوں کے ٹوٹنے پہ اس کی کریمی، اس کا قرب، اس کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔
बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह को आंखों से देखा, दीदार किया, या अल्लाह मैं तेरा कुर्ब चाहता हूं और दीदार करना चाहता हूं। कैसे? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, बायजीद जितना तेरा दिल टूटेगा उतना तेरा दिल आईना बनेगा, और जितना तेरा दिल आईना बनेगा उतना आईने में तो आंखों से मुझे देखेगा, मुझे देखेगा। जो तबीयतों को लेकर चलता है वो दुनिया में भी नहीं चल सकता, रूहानियत में भी नहीं चल सकता, दुनिया में भी नहीं चल सकता। मेरा एक जगह जाना हुआ तो कुछ लोग इकट्ठे कमरे में रह रहे थे, जैसे 3-4 बंदों ने कमरा लिया हुआ है। पुरानी बात है, गवाल मंडी में, लाहौर में। तो बंदे बाहर छोड़ने आए तो कहने लगे, ये बंदा जो हमारे साथ है इसने सबकी जिंदगी अजीरन की हुई है। ये हर बंदे पे अपनी तबीयत को मुसल्लत करता है। मेरे जी में है ऐसा खाना हो, ऐसा पीना हो, ऐसा सोना हो, ऐसे उठना हो। तो हम थक गए हैं, तंग आ गए हैं, हम चाहते हैं कि इसको निकाल दें या खुद निकल जाए। जो अपनी तबीयत को लेके चलता है वो तो दुनिया में भी नहीं चल सकता, रूहानियत में कैसे चलेगा? आप हजरात रूहानी सफर में हैं, अपनी तबीयतों को तोड़ के यहां आए और तबीयतों के टूटने पे सादत समझते हैं। और सिर्फ यहां नहीं, तस्बीह खाने में, दुनिया के किसी कोने में तबीयतों के टूटने पे जो बंदा जिंदगी का सफर जारी रखता है वही शरीयत और रूहानियत के सफर में कामयाब होता है। रूहानियत के सफर में वही कामयाब होता है। रूहानियत के सफर एक दरवेश थे, फजर से पहले अपने खुदाम को उठाते थे और जिक्र शुरू करते थे, और फिर खामोश बैठ के देखते थे। कोई तेग तलाश करता था, कोई गोट मारता था, ऐसे दोनों बाजू करके, दोनों टांगे, ये एक सोने का अंदाज है। कोई ऊँघता था, आप चुप करके देखते रहते थे। 40 दिन अपने पास रखते थे। कितने दिन? उनके साथ 40 दिन बंदा रहता था। आप इधर हो जाए। उनके साथ 40 दिन बंदा रहता था। 40 दिन। 40 दिन के बाद क्या करते थे? हर बंदे की पिशानी पे हाथ मारते थे, ऐसे ऐसे, पिशानी पे हाथ मारते, हाथ मार के ना ऐसे सूंघते थे। लोगों को समझ नहीं आती थी ये क्या करते हैं। हाथ मार के ऐसे सूंघते थे और बंदों को 2 हिस्सों में तकसीम करते थे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। एक हिस्से को कहते थे तुम घर चले जाओ, तुम्हारी तकमील हो गई है, तुम कामिल हो गए हो, तुम रूहानी सफर में कामयाब हो गए हो, तुम्हारी तकमील हो गई है। असल तकमील हो गई है ना, तुम्हारी तकमील हो गई है, तुम कामयाब हो गए, तुम घर जाओ। और जो अपनी तबीयत से चलते थे उनसे कहते थे तुम्हारी तकमील हो गई है, तुम कामयाब हो जाओ, जाओ सारी जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और वो नाकाम हो जाते थे। फरमाते थे हमने तुमसे जिंदगी में सिर्फ 40 दिन लिए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे 40 दिन गए। सीना पहाड़ का नाम, गौर से सुनिएगा, चोटी का नाम तूर, सीना पहाड़ का नाम। तो फरमाते थे कि मैंने तुमसे 40 दिन लिए हैं, और 40 दिन में तबीयतों को अगर तोड़ना ना आया तो 40 साल या 400 साल जिंदगी हो, फिर कभी तबीयतों को तोड़ना नहीं आएगा। और फरमाते थे जो तबीयतों को तोड़ता है जन्नत की नेमतें उसका इंतजार करती हैं। जो यहां की नेमतों से मुंह मोड़ता है जन्नत की नेमतें उसका इंतजार करते हैं। जो कहता है यहां भी मेरी तबीयत का एक पल ना टूटे और जन्नत में भी सारी नेमतें मुझे मिले, यहां भी मैं अपने मिजाज और तबीयत से रहूं,
آج کے کشف المحجوب کے حلقے میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں زندگی کا یہ سبق دیا ہے کہ اگر روحانیت کا سفر جاری رکھنا ہے، روح کے سفر میں آگے بڑھنا ہے، تو اپنی طبیعت کو توڑنا ہوگا۔ قدم قدم میں جو مزاج اور طبیعت میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اس مزاج اور طبیعت کے اندر توڑ کے اپنی زندگی کے سفر کو، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کھڑکی کھول دو ہوا آئے گی، کوئی کہتا ہے نہ کھولو مٹی آئے گی، کوئی ہر مزاج کا بندہ ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے بندہ الجھتا نہیں ہے۔ میں نے ایک سفر کیا، ایک بندہ بار بار کھڑکی کھول دیتا تھا، آپ یہاں سے جائیں تو جنوبی پنجاب اور سندھ سے مٹی شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مٹی آتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا دم گھٹتا ہے، سب مٹی آ رہی تھی۔ اگر کھڑکی بند کرتے تھے تو لڑائی ہوتی تھی، سب نے مشورہ کیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے، لڑائی نہ کرے۔ یہ ہے، اس نے طبیعت نہیں چھوڑی، آپ نے طبیعت چھوڑ دی، اس نے طبیعت نہیں توڑی، آپ نے توڑ دی۔ سفر اس کا بھی طے ہوا، سفر آپ کا بھی طے ہوا۔ آپ کا سفر وہ طے ہوا جس سے زندگی میں آپ کامیاب ہوئے، اس کا فرض زندگی میں ناکام سفر طے ہوا۔ یہ ایک سفر ہے زندگی کا۔ کیوں کہتے ہیں کہ جس کو ملا ہے کسی فقیر کی صحبت سے ملا ہے، کسی فقیر کی مجالست سے ملا ہے، کسی فقیر کے ساتھ بیٹھنے سے ملا ہے، کسی فقیر کی ہم نشینی سے ملا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ فقیر کیا کرتا ہے؟ اس کو بلاتا ہے، کہہ رہا تیرا یہ وظیفہ ہے تو یہ کر، تیرا یہ وظیفہ ہے تو یہ کر، اور تیری یہ تسبیح ہے وظیفہ ہے اس نیت سے کر، اس توجہ سے کر، تیری یہ تسبیح وظیفہ ہے تو اس نیت سے کر، اس توجہ سے کر۔ پھر اس کے بعد پرکھتا ہے، اس نے وظیفہ کیا، کہتے ہیں میں نے اس نیت سے کیا، کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی مل رہا؟ اگر نتیجہ مل رہا تو یہ طبیعت کو توڑ کے روحانی سفر طے کر رہا، اگر نتیجہ نہیں مل رہا تو پھر صرف وظیفے کی گردان کر رہا ہے۔ کیوں؟ وظیفہ نتیجہ اس وقت دیتا ہے، وظیفہ ریزلٹ اس وقت دیتا ہے جب بندہ گم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور جب بندہ گم ہوتا ہے اور فنا ہوتا ہے، اللہ پاک اوپر سے فیصلے اس کے گمان کے مطابق کر دیتے ہیں، اس کے گمان کے مطابق کر دیتے ہیں، گمان کے مطابق کر دیتے ہیں۔ یہ صحبت کی برکت ہے، اور جس کو کوئی فقیر خصوصی چن کے کہے تیرا یہ وظیفہ ہے اور اس مقصد کے لیے کر، وہ دنیا کا خوش قسمت ہے کہ میں نظروں میں آ گیا ہوں، توجہ میں آ گیا ہوں، دھیان میں آ گیا ہوں۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی؟ میں نظروں میں آ گیا ہوں، میں توجہ میں آ گیا ہوں، میں دھیان میں آ گیا ہوں، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی؟ یہ روحانیت کا سفر جب طے ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے سے طے ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے سے طے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اونچی پرواز کرتے ہیں ان کو کہا جائے کہ ہر چیز ہمارے ساتھ ہو۔ جہاز میں سفر کرنے والے کی تلاشیاں ہوتی ہیں، ہم یہ چیز ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ اس نے کہا یہ تو میری ضرورت ہے، تو کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، یہ چیز آپ کے ساتھ جہاز میں نہیں جائے گی، یہ چیز نہیں جائے گی، یہ چیز نہیں جائے گی، آپ ان چیزوں کو باہر چھوڑ دیں، پھر آپ جہاز میں سفر کر سکتے ہیں، کیبن میں۔ اونچی پرواز کرنے والے میں ماننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ کس کا جذبہ؟ ماننے کا جذبہ۔ اسکینر جو ہے کہتا ہے جوتے بھی اسکین کرو، اتارو جوتے مشین سے گزریں، کوٹ اتارو مشین سے گزریں، بیلٹیں پینٹوں کی اترواتے ہیں مشین سے گزریں، جیب کا سامان موبائل مشین سے گزرے۔ بڑی پرواز کرنے والوں کو کہا جاتا ہے ماننے کا جذبہ بنا، مقابلے کا جذبہ نہ بنا۔ جی میرے بچے سے بدتمیزی ہوئی تھی، جھگڑے کی انتہا کر دی، سارا ماحول خراب کر دیا، اور ہر بندے سے جھگڑا، ہر بندے سے لڑائی، اور ہر بندے سے الجھنا۔ وہ زندگی کا سفر طے نہیں کرتے، وہ اونچی پروازیں نہیں چڑھ سکتے۔ ٹرین میں لمبی چوڑی تلاشیاں نہیں ہوتی، بس میں نہیں ہوتی، گدا ریڑی میں ویسے تلاشی نہیں ہوتی، ہوتی ہے نہیں ہوتی تلاشی، گدا ریڑی میں کیا تلاشی ہوتی؟ اس کی پرواز اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی بڑی پرواز کرنی ہے اتنی بڑی مزاج کو توڑنے والی باتیں ہوں گی، مزاج کو۔
میں سفر کرتا رہتا ہوں تو لوگ کتے اور بلیاں جہازوں میں سفر کراتے ہیں، ان کے باقاعدہ کاغذات بنتے ہیں، ڈاکومنٹس بنتے ہیں، ان کا پنجرا ہوتا ہے، اس میں وہ کتے اور بلیاں، ان کی سیٹ ہوتی ہے، ان کا نظام ہوتا ہے، اور وہ کہتے کتا میری گود میں ہوتا ہے، انہیں کہ نہیں اب گود میں نہیں ہوگا، اس کے لیے پنجرا بنوانا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ کتا جب آتا ہے اس کو اٹھا اٹھا کے گود سے چومتے ہیں، کرتے ہیں، کیوں اتنی دیر اس کو دور رہا؟ کہتے ہیں تیری ساری محبتیں ایک طرف، اگر اونچی پرواز کرنی ہے تو اب ہمارے حکم کے مطابق چلنا ہوگا، ہے یا نہیں؟ اگر اونچی پرواز کرنی ہے ہمارے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ آج کے کشف المحجوب کے حلقے میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ طبیعتوں کو توڑنے سے روحانیت کا سفر طے ہوتا ہے، طبیعتوں کو توڑنے سے روحانیت کا سفر طے ہوتا ہے۔ انسان طبیعتوں کو بھی نہ توڑے اور روحانیت کا سفر بھی طے نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب طبیعتیں ٹوٹیں گی تو روحانیت کا سفر طے اس وقت ہوگا۔ انسان اپنے مزاج سے چلے، اپنی طبیعت سے چلے۔ ایک سفر تھا، چاچا غلام علی پہلوان انگلینڈ جانا تھا، اس نے کہا چاچا دھوتی اتار دے، شلوار پہن۔ ساری عمر میں نے دھوتی پہنی ہے، میں تو شلوار نہیں پہنتا، شلوار پہنوں گا تو حاجت کے لیے بیٹھوں گا کیسے؟ ہمارے ہاں حج میں ایک حاجی صاحب تھے، وہ پہلے شلوار اتارتے تھے پھر بیت الخلا جاتے تھے، چولا بڑا تھا، سطر ظاہر تو نہیں ہوتا تھا، لیکن شلوار اتار کے باہر رکھ جاتے تھے۔ یہ زندگی کا سفر طبیعتوں کے توڑنے پہ، طبیعتوں کے ٹوٹنے پہ یہ سفر طے ہوتا ہے۔ اگر انسان اس سفر کو کرنا چاہتا ہے تو کسی اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دے، پھر اس میں خیر بھی ہوتی ہے، پھر اس میں برکت بھی ہوتی ہے، پھر اس میں عطا بھی ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا وردی کی بالوں کی کٹنگ اور ہوتی ہے، انہیں کہ جی فوجی کٹ ہے، جو وردی ہوتی ہے اس میں کس انداز کے بال رکھے جائیں، کس انداز کا لباس پہنا جائے۔ کوئی دنیا کی وردی ہو اور بندہ اپنے مزاج سے بال رکھے، اپنی طبیعت سے لباس پہنے، ہر وردی ننگے سر نہیں ہے، ہر وردی ننگے سر نہیں۔ اپنی طبیعتوں کو توڑنے سے ہی ترقیاں ملتی ہیں، طبیعتوں کو توڑنے سے ہی کامیابیاں ملتی ہیں، طبیعتوں کے ٹوٹنے بھی وجود میں خیر کھلتی ہے، خیر کھلتی ہے، عافیتیں راحتیں آتی ہیں۔ انسان، اللہ پاک نے انسان کو جو مزاج دیا ہے اس میں یہی مزاج ہے۔ ہماری جسم میں 70% مزاج اور 30% سخت ہے، ہڈیاں ہیں، 70% لیکوڈ ہے، گوشت، جگر، پٹھے، یہ میدا، یہ پھیپھڑے، یہ چیزیں اللہ نے دی اس لیے ہے کہ اگر سارا اللہ جسم ہڈیوں کا بنا دیتا تو ہڈی سخت ہوتی ہے، باقی جسم نرم ہے، نرم چیز کو جیسے ہی موڑے مڑ جاتی ہے بولے یا نہیں بول رہے ہے؟ کسی نے پوچھا ولایت کب ملتی ہے؟ کہا شب جمعہ میں فجر کے بعد، شب جمعہ، کبھی بھی شب جمعہ ہو ولایت وہاں ملتی ہے۔ اور پوچھا اور کب؟ کہا فجر کے بعد۔ یاد رکھنا اکثر فجر کے بعد میں نے لوگوں کو سوتے دیکھا ہے، چوکنے نہیں بیٹھتے، یا پھر آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور اندر سب سو رہا ہوتا ہے اور وہ ولایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ راز آج آپ کو سمجھ آ جائے، خواتین کو بھی آپ کو بھی، کتنی خواتین ایسی ہیں ان کو ٹیک سے ہٹایا جائے تو لڑنے پہ آ جاتی ہیں اور فجر کے بعد سو جاتی ہیں۔ جس وقت تقسیم کا وقت ہے، یہ بانٹنے کا وقت ہے، رزق اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، بخت اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، تخت اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، نصیب اسی وقت تقسیم ہوتا ہے، روح روحانیت اسی وقت تقسیم ہوتی ہے، اور کائنات کے نظام کی تقسیم بھی اسی وقت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ سوچیں، یہ وقت ایسا ہے جس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ فکر مند کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت وہ وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو وقت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی۔
بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئی. کہیں ایسا نہ. یہ آج کا سبق میرے آپ کے لیے زندگی کا اہم سبق ہے اور بہت اہم سبق ہے. اس اہم سبق میں جتنا کامیابی اگر چاہتے ہیں تو اتنا اپنے آپ کو فکر مند کر کے چلنا ہوگا. سارا دن جتنی بھی اجتماعی ایام کی اجتماعی عمل ہوتے ہیں وہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، ان سب میں اپنے آپ کو چوکنا کر کے بیٹھنا. یہ وقت کے تقسیم کا وقت فجر سے شروع ہوتا ہے. فجر سے شروع ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں وقت کے لینے والا بنائے، وقت سے جھولیاں بھرنے والا بنائے. ایسا نہ ہو کہ جس وقت وقت کی تقسیم ہو اور خدا نہ خواستہ ہم سو رہے ہیں. میری حضرت نے مجھے اتحیات بیٹھنے کی مشق کرائی. ایک وقت تھا کہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں اتحیات بیٹھتا تھا، ایک ہی اتحیات میں. اور اتحیات میں 90% نیند نہیں آتی، 90% سے زیادہ اونگ نیند نہیں آتی. جتنی اپنے آپ کو راحت کے انداز میں بٹھاتے جائیں گے، جتنا اپنے آپ کو راحت کے انداز میں بٹھاتے جائیں گے اتنا نیند کی طلب بڑھتی جائے گی. میں ایک اچھی بات بتاؤں. ایک درویش تھے جو دیکھتے تھے نا کہ جب بندہ کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے پھر بلاتے تھے آ رہی ہے، پھر کسی درخت کے پیچھے ہاتھ کر کے باندھ دیتے تھے، کہتے کر ذکر کر. اور ہوتا تھا. پھر وہ ذکر کرتا تھا، کہتا پیشاب آیا کر یہی کر دے. زبان تو پاک ہے نا. ہر بندہ اس مجاہدے کے قبول کے قابل نہیں ہے، لیکن جو یہ مجاہدے کر جاتے تھے نکل جاتے تھے، کامیاب ہو جاتے تھے. ایک دفعہ ایک بادشاہ آیا کہ میرے اوپر، ایک ظالم بادشاہ نے میرے ملک پہ حملہ کر دیا، دعا فرمائے اس کو بلاؤ جس کو باندھا تھا ہم نے. صبح سے شام تک بندھا رہتا تھا، پیشاب پخانہ کر رہا ہے. پورا 40 دن ایسے کہ شام کو چھوڑ دیتے تھے. پر میں دعا کر، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کر دیا. اللہ نے ان کو فتح دے دی. پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا طبیعتوں کے ٹوٹنے اور مجاہدے پہ اس نے اللہ کے نام کی توجہ پا لی ہے، اب ہاتھ اٹھاتے اللہ کر دیتا ہے. تو اپنے مزاجوں میں، ہم اپنی طبیعتوں میں فیصلے کریں. میں بھی آپ سے زیادہ محتاج ہوں. اور جس کو جو وظیفہ تسبیح روحانی ٹارگٹ دیا ہے اس کو فیصلہ کن انداز سے کرے. کس انداز سے؟ فیصلہ کن انداز سے کرے. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول کرے، اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے. بندش تو لاہوتی عمل ہے. زندگی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، ناکامیوں میں جکڑی ہوئی ہے، حالات کی سختی تلخیوں میں جکڑی ہوئی ہے. بندش تو لاہوتی عمل ہے. ہاتھوں میں ہاتھ، انگلیوں میں انگلیاں، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ ایسے زنجیریں ہیں جو ٹوٹ نہیں رہی. رزق، صحت، روحانیت، زندگی کا کوئی مسئلہ ہے اللہ، میری زندگی انہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے. اب میں بے بس ہو گیا ہوں. بے بس ہونے کے بعد میں تجھے پکار رہا ہوں کیونکہ میرا آخری سہارا تو ہے، اور میں تجھے پکار کے فریاد کر کے اپنے مسائل حل کروانا چاہتا ہوں. اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم کافا، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف، اللہم کافا یا عین صاد. اللہ اس میں ذات کا ذکر ہوگا پورے جذبے دل کی گہرائیوں سے، پورے درد کی کیفیتوں سے،
اور پوری کیفیتوں جذبوں کے ساتھ پھر مراقبہ اور دعا ہوگا۔ آج شام کے لیے ایک اعلان سن لیجیے، ایک اعلان سن لیں۔ آپ حضرات جتنے بھی آئے ہیں، مزدورات اور مرد، آپ حضرات اپنی زندگی کے مسائل لائیں، مشکلات لائیں، کسی کی قرضے، کسی کی بیماریاں، کسی کی صحت، کسی کا جادو جنات، کسی کی نظر بد، کسی کے حالات، کسی کے واقعات، کسی کا سختیاں، کسی کی کڑواہٹ، مسائل لائیں۔ اور ایک چیز اکثر مطالبہ رہا ہے، حضرت آپ اپنی موجودگی میں بیٹھ کے ہمیں ذکر کروائیں، کوئی وظیفہ کروائیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھیں اور بیٹھ کے تسبیح پڑھیں۔ ایک مطالبہ بہت پرانا رہا، فیصلہ یہ کیا ہے ہفتے میں 2 دن ہم سوال و جواب کی نشست کریں، اور باقی دن میں خود بھی حاضر ہوں، ہم بیٹھ کے ذکر کریں۔ مثلا کوئی دن ایسا ہو یا مسبب الاسباب کٹھے بیٹھ کے پڑھیں، دوسرا دن ہو یا بدی العجائب بالخیر یا بدی ہو، جس کی 12 تسبیحوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں۔ کیا رائے ہے؟ اگلا دن ایسا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح ہم اکٹھا بیٹھ کے پڑھیں، حتیٰ کہ یہاں تک جو 12 نفل کا عمل ہے، ہم نفل ادا کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ادا کروں، 11 اور 12 کی درمیانی رات میں بھی آپ کے ساتھ ادا کروں، اور پھر بیٹھ کے اکٹھی دعا مانگیں۔ آج سے انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ یہ ترتیب ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، یہ ترتیب ہو۔ آج سے انشاءاللہ ہفتے میں 2 دن سوال و جواب کی نشست ہو، باقی ہم بیٹھ کے پوری یکسوئی، پوری توجہ، پورے دھیان سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں توجہات چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نگاہ دعا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سرپرستی، اپنی توجہ میں آپ ذکر تسبیح کرائیں۔ یہ آپ سب کی انشاءاللہ تمنا پوری ہوگی، اور میں خود اس پہ سب سے زیادہ محتاج ہوں، سب سے زیادہ محتاج ہوں، سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اس ترتیب پہ چلیں گے، اپنے دکھوں، دردوں، اصولوں، مشکلوں کا تصور کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ 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 اللہ
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين